بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے ملتان ہجرت کرنے کے پیچھے بہت درد بھرا واقعہ ہے، جس کا مختصر سا تذکرہ کرتے ہیں کہ بغداد کے علماء شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خلاف تھے اور تمام اراکین سلطنت بھی علماء کے ہم نوا تھے۔ انجام کار کے بادشاہ کی مرضی کے خلاف بھرے مجمع میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی اور اس حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہو لہان تھا۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے اپنے امراء سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس ملک میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جیسے کمال صف انسان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، میں اس لعنت قدے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ وہ حضرت شمس تبریز کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گئے۔ بغداد سے نکل کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت طے کر کے ملتان پہنچے، پھر اسی تاریخی شہر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے اہل بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہیں دی۔ ایک سنگ دل شخص نے شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشانات ابھر آئے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو آگ لینے گئے تھے۔ شہزادے محمد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے۔ گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شاہ شمس تبریز نے آسمان کی طرف نظر کی اور سورج کو مخاطب کر کے کہا، تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ گرمی کی شدت میں یکدم اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑھی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، دور دیوار جل رہے تھے اور پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال جانی تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالی۔ آپ نے کہا، یہ نادان نہیں سفاک ہے۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکتے اور میرے محبوب کے چہروں کو انہوں نے زخموں سے سجا دیا۔ آخر کیا جرم کیا تھا اس نے؟ جانتے ہو اسے یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ ہے۔ مجھ سے محبت کے جرم میں دروازے دروازے بھیک مانگنے گیا۔ میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے، اس وقت تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیجیے۔ انہوں نے حضرت سے اپنے ہموطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، یہ بات آپ جیسے بزرگوں کے شایان شان بھی نہیں، خدا کے لیے انہیں معاف کر دے۔ پھر جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا اور پھر سورج سے مخاطب ہوئے، حرارت کو کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ حشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ اور یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ خدا جانتا ہے یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا۔ لوگ ملتان کی گرمی کو اسی واقعہ کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ واقعہ اچھا لگے تو اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔